جی ناظرین السلام علیکم. 2 دن ویلاگ نہیں ہو سکا اور ظاہر ہے آپ لوگ بڑے اداس ہوں گے, آپ پریشان بھی ہوں گے. دنیا کی معلومات, دلچسپ و عجیب و غریب خبریں, تبصرے, تجزیے, بے باک اندازے, اندیشے, یہ سارے آپ کو نہیں ملے ہوں گے تو آپ بیچارے پریشان ہوں گے. تو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ ویلاگ حاضر ہے. کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہوئی ہیں اور ان کے اوپر تبصرہ کرنا بہت ضروری تھا. اور اس میں ایک تو جناب باجوہ صاحب ایک شادی کی تقریب میں مجیب الرحمن شامی اور محمد مالک کو ملے اور انہوں نے جو قسمیں کھائیں وہ اصل میں قصہ کیا ہے اور اس پر بات کرتے ہیں. کچھ بات کرتے ہیں خاتون نے ہٹ کیا پولیس والوں کو اور جہاں پہ ناکہ لگا ہوا تھا, اور اس کے حوالے سے ایک اینکر کا نام لیا جا رہا ہے اور وہ عامر متین صاحب ہیں. ابھی خبر آ رہی ہے کہ اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب کیا سچویشن ہے اور کس طرح گرفتار ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے. کچھ بات ہم یہ بھی کریں گے کہ بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے عمران خان کی اہلیہ قیامت مچائی گئی میڈیا میں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہار پک پی لیے, یہ سب کچھ کیا. ابھی تازہ ترین رپورٹ ان کی صحت کے حوالے سے کیا ہے. گزشتہ رات بھی اس طرح کی خبریں, افواہیں, اندیشے گردش کرتے رہے کہ ایمبولینسیں بھیج دی گئیں, ڈاکٹروں کی ٹیم دوڑ گئی, خدا نخواستہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, یہ وہ, اور پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا اور کم از کم انقلاب آ گیا اور ماتم ہو گئے. اس طرح کی اصل صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بڑا سیڈ پارٹ وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو گرفتار شدگان ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں, ان کے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں, وہ ظاہر ہے اپنے پیاروں کو چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ان کی واپسی ہو, لیکن واپسی ہو نہیں رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں کوئی اتنی غلطی تو تھی نہیں اور معاف کر دیں اور یہ وہ, لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے ان بچوں کی. پہلے تو بات یہ اپنی غلطی تسلیم کریں, پھر اس کے بعد معافی مانگیں. لیکن اس کے بعد جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑا رقت آمیز لہجے میں کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے اور مجھے بتا نہیں رہے, اور اگر ایسا ہے بھی تو مجھے بتا دیں. اور ان کے بیٹے نے ظاہر ہے کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں کیے تھے, لیکن پھر بھی اس نے جو کیا تھا قابل فخر باتیں نہیں تھیں, لیکن جو بھی کیا کسی شخص کا اس طرح غائب ہونا اور اس کے پیرنٹس کو کم از کم اس کے بارے میں اطلاع ضرور ہونی چاہیے. تو یہ سارے وہ قصہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اچھا, سب سے پہلے وہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ جناب باجوہ صاحب, بڑی خبر تو وہی ہے, شادی کی تقریب میں پہنچے. اب دیکھیے, مجھے ذاتی طور پہ, میرے پاس کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ادارے نے باجوہ صاحب پر میڈیا پر بات کرنے کی قدغن لگائی ہے. ویسے بھی 2 سال تک وہ بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کے 100 سال بھی ہو جائیں گے انہیں بات نہیں کرنے دی جائے گی. یہ جب منہ کھولتے ہیں اپنے لیے, ادارے کے لیے, عمران خان کے لیے, پی ایم ایل این کے لیے, سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. ایسا اب دیکھیے نا کہ اگر ادارے نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نہ بات کریں میڈیا سے, تو شادی کی تقریب میں تو جانے سے ادارہ نہیں منع کر سکتا. آپ منظر کیا بنا رہے ہیں کہ آپ شادی کی تقریب میں گئے, آپ شادی انجوائے کرنا جاتے ہیں, کھانا کھانے جاتے ہیں, احباب سے ملنے جاتے ہیں, آپ وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ جیب میں سے قرآن پاک نکال کے قسمیں کھانا شروع کرتی ہیں. قرآن حکیم کی برکت, اہمیت اور احترام اپنی جگہ, لیکن احترام تو آپ نہیں کر رہے, اور پھر جتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں منتیں کر کے, وہ باتیں کسی نے یقین نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بار بار پی ٹی آئی کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے جانے میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا, کیونکہ آپ کی جو تربت پی ٹی آئی نے بنائی ہے آپ اس سے پریشان ہیں. میں ویسے بعض اوقات سوچتا ہوں, جناب باجوہ صاحب کو پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ ملا, 6 سال. وزیر اعظم بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا, صدر بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا, چیئرمین سینٹ بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا, کوئی سیلیبریٹی بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا, کوئی انٹلیکچوئل بھی کوئی اتنا طاقتور نہیں ہوتا. آرمی چیف سب سے طاقتور. 6 سال وہ آرمی چیف رہے. وہ چاہتے تو بڑی عزت کما سکتے تھے. انہوں نے صرف اور صرف
ہر شخص کے لیے جو ان سے ایسوسیٹڈ تھا بدنامی کمائی. پہلے عمران خان صاحب کو وہ گود میں پال کے اٹھا کے، ضرورت نہیں تھی اس وقت، نواز شریف ڈیزرو کرتا تھا اس وقت ترقی کا پہیہ چلتا رہنے دیتے تو ٹھیک تھا. پھر اس کے بعد جس وقت ملک تباہ ہونے لگا تو ادارہ پیچھے ہٹا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فوج کی انٹینشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم والے کہتے پھر رہے تھے کہ بھئی کوئی فون نہیں آیا، ہمیں کیا کرنا ہے. اور جو پارٹیوں کچھ اور لوگ تھے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے وہ پوچھ رہے تھے بھئی کس کو ووٹ دینا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے کہ انہیں کوئی انفارمیشن، کوئی گائیڈنس ہی نہیں تھی نا. ادارہ پیچھے ہٹ گیا تھا، انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں. جو مرضی کیا، ایک رات میں عمران خان صاحب گر گیا. عمران خان صاحب باجوہ صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو معاف کر دیں. اس طرح منتے ترلے کرتے رہیں گے نا، کبھی بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. عمران خان تو ہے ہی ایسا بندہ، آپ اس کے پاؤں پڑیں گے وہ آپ کے گلے پڑے گا. عمران خان سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور آپ اتنی بڑا عہدہ، اتنی عزت کے بعد آپ نے کیا کمایا؟ معافیاں مانگتے پھر رہے، شادی کی تقریبات میں اس طرح کی چیزیں کر رہے، اور اپنے ادارے کے لیے سب سے زیادہ بدنامی کا سبب بن رہے. اور میرے خیال میں آپ سب سے بڑی مصیبت تو اپنے ادارے کے لیے بنے ہوئے ہیں. آپ کا اپنا ادارہ چاہتا ہوگا کہ خدا کے لیے یہ منہ بند رکھیں، یہ نہ ہی بولیں تو اچھا ہے، ہمارے لیے مصیبت آ جاتی ہے. کیسے کنٹرول کریں اس وقت؟ ابھی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، پھر باجوہ صاحب کے بارے میں جب ان کے کارنامے کھلنے شروع ہوئے تو پھر بات کہاں رکے گی؟ تو مجھے تو ایسے سچی بات ہے میڈیا کے حوالے سے، حالانکہ میں بالکل بھی جنرل فیض کا وہ فیور میں نہیں ہوں، اور میرے گزشتہ ویلاگ سے آپ کو پتہ چلتا ہی ہوگا، لیکن ان کا کنڈکٹ بہتر رہا ہے. وہ نہ میڈیا میں آئے، نہ بات کی، نہ کچھ عدالت میں کچھ ہوا تو کوئی ایک جواب جمع کرا دیا بس. یار آپ کوئی ماڈل ہیں، آپ کوئی ایکٹر ہیں، ایکٹریس ہیں، آپ کو ضرور کیمرے کے سامنے آنا ہے. چپ کر کے بیٹھ جائیں. 6 سال آپ نے اس ملک پہ بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، آپ سکون کر لیں، جائیں کہیں باہر گھوم پھر کے آئیں. پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے. تو بہت زیادہ شرمندگی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب مطلب اس سے زیادہ کیا نواز سکتا ہے کہ آپ کو آرمی چیف کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی چیز کے بارے میں، پھر بھی آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ کے اعمال آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور جس طرح معافیاں آپ مانگ رہے ہیں قسمیں کھا کے، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے لگ جائے عموماً وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو خاتون جنہوں نے کیا ناکے پہ پولیس والے کو نیچے ڈالنے کی کرنے کی کوشش کی اور گاڑی چڑھا دی، اچھا اس کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکا کیونکہ میں ذرا کچھ مصروف تھا. اس کے حوالے سے بھئی ایک تو بہت غلط بات ہے، سارے میڈیا نے انہیں اس طرح رپورٹ کیا، ایک نیوز اینکر کی وائف. اچھا وہ اینکر جو ہیں وہ عامر متین صاحب ہیں. عامر متین صاحب ایک صحافی ہیں. آپ ان کے خیالات سے اتفاق کریں نہ کریں، عامر متین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ان کی سابقہ اہلیہ تھیں اور ان کی ڈیورس ہو گئی انفارچونیٹلی. ان کے کال آف فیل کی ذمہ داری عامر متین پہ نہیں ہے، لیکن سارے میڈیا نے اس کو عامر متین کی ذمہ داری بنا کے پیش کیا، which is very unfortunate، جو ان کا قصور نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بتاتے ہیں، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان خاتون کو کچھ ذہنی عارضہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو ذہنی عارضہ ہے تو اس کا قطعاً مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن ان لوگوں کا علاج کرانا چاہیے، انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ تنہا چھوڑیں گے تو پھر یہ سوسائٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، سوسائڈل بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی رسک کا سبب ہو سکتے ہیں. ان کا علاج ہونا چاہیے، انہیں کیئر میں رکھنا چاہیے. اور یہی ہوا کہ وہ خاتون نے اس طرح کیا. ابھی کرنٹلی خبریں آ رہی ہیں کہ اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، موبائل سے ان کی لوکیشن کا پتہ کیا گیا کہ وہ کہاں پر ہیں. کہیں وہ روپوش تھیں،
ابھی تک اس لوکیشن کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں، ان کا طبی معائنہ ہوگا، شکر ہے کہ وہ پولیس والے کی جان بچ گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ذہنی مریض ہیں تو ان سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ وہ جو جنرلی غصہ ہے نا لوگوں کا کہ نہیں جی نہیں پولیس والے تھلے دیتا یار ان پہ مارو پتے مارو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ذہنی مریض ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی، دلجوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی توجہ اس بات پر دلانی چاہیے کہ ان کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اکیلے۔ یہ اگر اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو یہ ڈرائیور رکھ سکتے ہیں، تو انہیں ڈرائیور رکھ کے دیں تاکہ یہ ٹریول کر سکیں، تو وہ خاتون اب جو ہے نا دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ بچے۔ اور اس میں ان کا اگر یہ مریض ہیں اور واقعی ویسی مریض ہیں جیسا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ اس طرح کے مریض اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو ان کو دوسرے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑی دلدوز بات کی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی اگر میرا بیٹا، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حسان نیازی ان کے صاحبزادے کا نام تھا، اور حفیظ اللہ نیازی کبھی بھی عمران خان کے فیور میں نہیں رہے، کزن ہیں عمران خان کے، لیکن بڑے سخت خلاف رہے ہیں۔ رپورٹ کارڈ جو جیو کا پروگرام ہے، اور اپنے کالمز میں عمران خان کے خلاف انہوں نے پورا ایک محاذ بنایا ہوا تھا جب عمران خان وزیر اعظم بھی تھے، اور ان کی پریڈکشنز اور عمران خان کی طبیعت کے بارے میں بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن اولاد کو کون روک سکتا ہے؟ ان کا بیٹا بالکل وکیل بھی تھا، اور اس نے وہ 9 مئی میں سر فہرست تھا، اور وہ پتلون دکھا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کور کمانڈر کی کتنے انچ کی پتلون ہے۔ تو پھر اس طرح جب ہوا تو پھر اس کا ریئیکشن آیا، تو لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی تقلید کرنی چاہیے یا تعریف کرنی چاہیے، تو اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جو کچھ حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو کچھ دیگر والدین کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو کم از کم اطلاع ضرور ملنی چاہیے، ان کو پتہ ضرور چلنا چاہیے اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا، تو کوئی راستہ، کوئی سبب ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کو یقیناً ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہی ہوتا ہے سیاسی تحریکوں میں، لیڈر اپنی جگہ قائم ہوتا ہے۔ عمران خان کے پاس 7 کمروں کا سیل ہے، جو مطلب عام آدمی کے گھر سے 20 گنا بڑا ہوتا ہے، ایکسرسائز کی بھی جگہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ جو ورکر ہے وہ بیچارہ کس سال میں اس کا کسی کو نہیں پتا ہوگا، تو مارے تو ورکر ہی چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور آخری موضوع جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے۔ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے گزشتہ دنوں سے بڑی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ پہلے یہ آیا کہ ہارپک انہوں نے پی لیا، ہارپک کے 3 قطرے پلا دیے، اور پھر ان کے سارے ٹیسٹ کرائے گئے شفا انٹرنیشنل سے، پھر کے پی کے وزیر صحت نے کہا کہ ہم ان کے ٹیسٹ کرنے چاہتے ہیں، پھر کہا شفا انٹرنیشنل سے ٹیسٹ کرائے جائیں گے، وہ شوکت خانم سے ٹیسٹ کرائے جائیں گے، تو پھر شفا انٹرنیشنل سے بالآخر ٹیسٹ کرائیں گے، جو سارے کے سارے ٹھیک آئے، جس کے اندر صرف یہ ہے کہ گیسٹرو کا ایشو ہے اور کوئی السر کی صورتحال ہے، اور وہ کوئی ایسی خطرناک صورتحال نہیں ہے، وہ زیادہ تر پاکستانیوں کو جو مسالے والے کھانے کھاتے ہیں ان کو وہ صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا، کل رات سے افواہیں ہو رہی ہیں کہ ایمبولینسیں گئی ہیں اور ڈاکٹروں کی ٹیموں کی دوڑیں لگ گئی ہیں، بشرا بی بی کی طبیعت خراب، دل کے دورے، یہ سب افواہیں ہیں، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے پی ٹی آئی والے یہ خبریں کیوں اڑا رہے ہیں، اور یہ وہی قوم ہے جنہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ڈیتھ بیڈ پہ اندر گھس کے یہ دیکھا تھا کہ وہ حیات ہیں یا اس جہان سے چلی گئی ہیں، جنہوں نے نواز شریف کی والدہ کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ انہیں کارگو میں بھیج دیا ہے، اور پتہ نہیں وہ کارگو سے کوئی سی تصویر لے لی تھی۔ تو یہ تو بڑے کیرلیس قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کا خیال نہیں کیا، تو یہ اب چاہتے ہیں کہ ہمدردیاں لوٹنے کے لیے اس طرح کی فیک خبریں چلا کر لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کی جائے۔ تو یہ کس قسم کا پرسپیکٹو وہ بنا رہے ہیں؟ بشرا بی بی، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، بالکل صحت مند ہے، سارے ٹیسٹ ان کے ٹھیک ہیں، کوئی عارضہ انہیں لاحق نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے انہیں، وہ ماشاءاللہ ہٹی کٹی ہیں، اور اللہ انہیں صحت مند رکھے۔
بالکل انہیں صحت مند رہنا چاہیے. تو یہ جو فیک نیوز اڑا کے خود ہی پہ ترس کراتے ہیں، یہ اسی طرح کی بات ہے اس طرح پی ٹی آئی والے جو بھی گرفتار ہوتے تھے سب سے پہلے اپنے اوپر جنسی تشدد کا الزام لگا لیتے تھے لوگوں کی ہمدردیاں سے. اچھا پارٹی والے ان پہ لگا دیتے تھے کہ نہیں جی نہیں. وہ شہباز گل کہتا رہا نہیں 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 ہوا، یہ کہتے تھے لگا ہوا ہے. کئی خواتین پہ لگا دیا خدا نہ خواستہ کہ انہیں ریپ کیا گیا. وہ خواتین کو ککھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس سوسائٹی میں اس طرح کے الزامات لگا کر. تو یہ اس لیول کی کیمپیننگ کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیول کی کیمپین کرنا نہیں آتی اور نہ ہی وہ اس طرح سوچ رہی ہیں. وہ سوشل میڈیا میں کیمپیننگ کس طرح کرنی ہے ان معاملوں میں کم از کم 100 سال پیچھے ہے. وہ ان کا سارا بیانیہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کے ریئیکشن میں ہے. خود کیا کرنا ہے اس کے اوپر سوچنے کی انہیں کم ہی توفیق ہوتی ہے. خیر یہ لمبی بحث ہے، فی الوقت اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویلاگ سنا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.